ایمان والوں کو سمجھا کر مسجد کے ماحول میں لے آؤ، یہاں لا کر اللہ کا فریضہ ادا کرواؤ، یہاں لا کر اللہ کا فریضہ ادا کرواؤ۔ تو اتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو نماز چھوڑے ہوئے ہیں۔ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ خالص نماز ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ۔ یہ تو پایا گیا ہے۔ واسع بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی آ کر نماز میں شریک ہو گئے، نماز اب بہت بڑی، اسلام بعد میں قبول کیا۔ میرے دوستو عزیزو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم اپنے آپ کو تنہا محسوس کر کے مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے۔ ہمارے ساتھ یہ باپ کا پیش آیا، ایک رپورٹر نماز پڑھ رہے تھے، ایک غیر مسلم بیٹھا ہوا تھا، دیکھتا رہا، پھر آ کر نماز میں شریک ہو گیا۔ نے پوچھا نماز کے بعد میں نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کے ساتھ جو آپ کر رہے تھے میں نے کیا۔ نام پوچھا تو غیر مسلم۔ میں نے کیوں پڑھی نماز؟ یہ مجھے اچھا نہیں لگا، آپ نے نماز کے بغیر میں کہہ رہا بیٹھا، میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہو سکتا ہے یہ غیر مسلم ماستر ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے۔ عثمان رضی اللہ عنہ جزا مارا گیا اور میدا ایسا مارا گیا کہ زخم معدے تک پہنچ گیا، دودھ پلایا گیا تو دودھ زخم سے باہر آ گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے، لوگوں نے بہت کوشش کی ہوش میں لانے کی، ہوش نہیں آیا۔ اطباء مایوس ہو گیا اس سمے کی حیات سے کہ بچنا مشکل ہے، کوششیں کی، ہوش میں لانے کی، ہوش نہیں آیا۔ لوگوں نے، کسی نے کہا کہ اگر ان کو ہوش میں لانا ہے تو ان کی کان میں نماز کہہ دے گھسا جائے گا۔ میرے کان میں کہا گیا منی نماز، مزوں کو فوراً ہوش آ گیا اور یہ فرمایا ہوش میں آ کر یہ نماز اسلام کا وہ رکن ہے کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، کہ اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حصہ نہ کیا مطلب ہے؟ یہ نہ حصہ دنیا میں ملے گا برکتوں سکون کی زندگی کا، نہ حصہ آخرت میں ملے گا۔ نماز اسلام کا ایسا رکن ہے کہ جس کے بغیر مسلمان کے اسلام میں نہ دنیا میں کوئی حصہ ہے نہ آخرت میں کوئی حصہ ہے۔ یہ اللہ سے امیدیں باندھ رہا ہے لمبی لمبی کہ اللہ یہ کر دیں گے، اللہ یہ کر دیں گے، اللہ یہ کر دیں گے، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، تو آپ کی تجارت میں، آپ کی کارخانے میں، آپ کی فیکٹری میں پارٹنر نہ ہو، وہ آپ سے حصہ نہیں مانگ سکتا۔ پہلے فرائض پر لا کر اپنے آپ کو اسلام کا حصہ دار بناؤ، پھر اللہ سے امید کرو۔ tasquran.com اسے میرے دوستو عزم کر لو۔ بلکہ شرم آتی ہے مسلمان سے کہنے پر، مسلمان سے کہنے میں شرم آتی ہے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، شرم کی بات ہے۔ اس کی دعوت تو ایک کافر کو دی جاتی، یہ تم اسلام میں آؤ، کلمہ پڑھ لو، نماز قائم کر لو، زکات ادا کرنے لگو، بیت اللہ کا حج کرو، رمضان کے روزے رکھو، کیا کہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ ورنہ جب کفار مسلمان کو دیکھیں گے جہنم میں، پوچھے جائے گا مسلمان سے ما سلککم فی سقر، کہ تم کیوں آئے جہنم میں؟ تم تو کہتے تھے کلمہ پڑھو جنت میں جائیں گے، اللہ تمہیں کی دعوت دیتے تھے، تم کیوں آ گئے جہنم میں؟ یہ سوال ہوگا جہنمیوں کا مسلمانوں سے، ان کا پہلا جواب ہوگا لم نکن من المصلین، یہ ہم جہنم میں تمہارے ساتھ اس لیے داخل کیے ہوئے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، مسلمان سے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ ابھی نماز پر کہ نماز کی پابندی کرو اور ابھی نمازوں میں کمال پیدا کرو، اس لیے کہ دین میں اس کا کمال ہوگا جتنا نماز میں کمال ہوگا۔ من اقامہا کمال اقام الدین، جو نماز کو درست کرے گا وہ دین کو قائم رکھے گا، جو نماز کو بگاڑے گا دین کو ٹھائے گا۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہمیں نماز میں کمال پیدا کرنا ہے، یہ نماز میں کمال پیدا کرنا۔ یہ آتا ہے روایتوں میں، یہ جو شخص نماز جلدی پڑھتا ہے، رکوع سجدہ میں جلدی کرتا ہے، اطمینان سے نماز نہیں پڑھتا، اس کی موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں۔ یہ حدیث کہتا ہے کہ میری موت اس دین پر ہو یہ دین اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، اسلامی موت کا مطلب صرف دفن ہونا نہیں ہے،
احکام موت کا مطلب صرف غسل اور کفن نہیں ہے، یعنی اس کی تجدید ہوئی ہے، تکفین ہوئی ہے، دفن کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مسلمان تھا، مرتا اسلام پر، یعنی اسلام کے ساتھ۔ وہ مسلمان سمجھتے ہیں مرنے کے بعد کے مراحل کو، اس کا نام دیکھو کیا تھا، یا کوئی اسے غسل دیا گیا ہے، جو کفن بنایا گیا ہے، اس کی نماز پڑھی گئی ہے، اس کو اسلامی طریقے سے دفن کیا گیا ہے، یہ مسلمان ہے؟ نہیں نہیں، اسلام کا تعلق مرنے کے بعد سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق تو مرنے سے پہلے سے ہے، اسلام کا تعلق تو مرنے سے پہلے سے ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی موت اسلام یہ ہے، اس کو غسل دیا گیا، اس کو دفن کرایا گیا، اس کی نماز پڑھی گئی، اس کو دفن کیا گیا۔ نہیں نہیں نہیں، مرنے کے بعد کے مراحل فیصلہ نہیں کرتے کہ مسلمان تھا، مرنے سے پہلے کی زندگی فیصلہ کرے گی کہ اس زندگی کیسے گزاری ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس حال میں آئے یہ تم پورے دین پر چل رہے ہو، یہ مطلب اس آیت کا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اس حال میں آئے تم پورے دین پر چل رہے، پورے دین پر چلتے ہوئے تمہاری موت آئے، یہ آیت کا ترجمہ ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پورے دین پر چلتے ہوئے تمہاری موت آئے۔ حدیث میں فرمایا ہے میں جو نماز بگاڑے گا اس کی موت کرنی ہوگی یدی میں لے کر آیا ہوں۔ بلکہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دمشق کے مسجد میں ایک 40 سال کے نمازی کا ذکر یہ فرمایا کہ اگر نماز درست نہ کی تمہاری موت اس دن بھرتی ہوگی جس دن اللہ کے نبی لے کر آئے۔ اسے میرے دوست عزیزوں اپنی نماز پر اس کی مشق کرو، نماز سے مناسبت پیدا کرو، اگر چاہتے ہو دینی زندگی گزارے اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ نوافل کی کثرت کرو، کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے اعضا بن جاتا ہوں۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا اعضا بن جاتا ہوں۔ کا چلنا، اس کا پکڑنا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا، وہ سب اللہ کی طاعت پر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے اعضا بن جاتا ہوں۔ ابھی نماز و مشق ہو، اور یہ مشق کیسے ہوگی؟ اس کے لیے سب سے اہم کام اعمال صالحہ کی دلوں میں اہمیت پیدا کرنا ہے۔ دیکھیں انسان کی فطرت ہے، جس چیز کو اچھا سمجھے گا، انجی سمجھے گا، کا اہتمام کرے گا، ان کا دنیا کی محبت دل میں اتری ہوئی ہے، اس لیے یہ دنیا کے لیے دین کے حکم کو ضائع کر دے گا، لیکن دنیا پر آنچیں آنے دے گا۔ دلوں کے اندر اعمال کی عظمت اور قیمت یہ اترے، یہ کیسے اترے گی؟ تعلیم کا حلقہ میں جب جم کر بیٹھیں گے، اس سے ہمارے دلوں میں اس سے دین کی عظمت پیدا ہو، اعمال کی قیمت علم اترے گی۔ اللہ رب العزت نے اس عمل پر کیا دینے کا وعدہ کیا ہے ابھی تو معلوم ہے، حکومت کی اسکیمیں معلوم ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں معلوم نہیں ہیں، حکومت کے جھوٹے وعدے تو معلوم ہیں، اور اللہ کے سچے وعدوں کا دلوں میں کوئی یقین نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے۔ سچ کہنا اسے نہیں کہتے کہ آدمی زبان سے کہے ہاں یہ بات سچ ہے، سچ کہنا اسے نہیں کہتے کہ آدمی دل سے بھی کہہ دے اور واقعی حقیقت یہ کہے کہ اللہ کی بات سچ، تو اس تصدیق ابھی کوئی اعتبار نہیں۔ وہی مسلمان اللہ کی بات کو دل سے زبان سے سچا مان جائے اور سچا کہے، اس تصدیق ابھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ بات غور سے سننا، میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ یہ دو حکم کافر کے لیے تھا۔ ایک کافر اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ دل سے اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ تعالی حق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور جو کچھ احکام آپ لے کر آئے ہیں ان سارے احکامات پر عمل کرنے کو اپنی ذمہ داری، اپنا فرض عین سمجھتا ہوں۔ یہ تو کافر کے لیے تھا۔ مسلمان یہ کہے اللہ حق، اللہ کی بات حق ہے، اللہ کے احکامات حق، جنت اللہ حق، نہیں، مسلمان کا کام یہ نہیں ہے۔ مسلمان کا ایمان اس سے کافی نہیں ہوتا جب تک مسلمان کے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کے سارے عوامل، فرائض کی لائن کے، معاملات کی لائن کے، معاشرے کی لائن کے،
اخلاقی لائن کے جب تک اس سارے اعمال اس کے اعضاء سے ظاہر نہ ہو اس وقت تک اس کے یہ کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ جی میں سچ مانتا ہوں اللہ کے بات، اللہ کے رسول کی بات سچی ہے. نہیں، کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں. اس کا اعتبار جب تک نہیں ہوگا جب تک اس کے سر سے لے کر کے تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور آپ کے طریقے اس کے اعضاء سے ظاہر نہ ہو اس وقت تک اس کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے.